بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، غیر مرئی مخلوق کا ذکر ہم اور آپ کہانیوں میں سن کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اپنی زندگی میں سیریس نہیں لیتے۔ لیکن اگر یہی مخلوق بالکل ہمارے سامنے آن کھڑی ہو تو ہمارے اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی عیشا کی بھی ہے جو انتہائی دل دہلا دینے والے واقعے پر مبنی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ماہر پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بالکل سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی عیشا کی ہے جو راولپنڈی کالج میں پڑھتی تھی، اور یہ کالج پوٹوہار میں واقع ہے۔ کالج میں جب بھی چھٹیاں ہوتیں تو وہ اپنے آبائی شہر مری چلی جاتی۔ وہاں اس کے والدین رہتے تھے اور وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے والدین اس کا بے تابی سے چھٹیوں میں انتظار کرتے ہیں۔ اس بار کالج سے جو ہی چھٹیاں ہوئیں تو اس نے اسی شام مری جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فٹافٹ اپنا چھوٹا سفری بیگ وارڈروب سے نکالا۔ اس کا سٹے 1 ہفتے کا تھا، تو اسی حساب سے اس نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھے۔ پانی کی بوتل میں ORS ڈالا، موبائل کی چارجنگ چیک کی تو وہ فل تھی، لیکن احتیاطاً اس نے پاور بینک بھی ساتھ لے لیا اور موبائل کی چیدہ ایپ کی اپ ڈیٹ بھی چیک کر لیں تو موبائل کا GPS اپ ڈیٹ مانگ رہا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے اسے اپ ڈیٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لیے ڈریس نکالا۔ سفر کے لیے وہ ہمیشہ جینز اور لانگ کرتا ہی پہنتی تھی، کیونکہ یہ ڈریس اسے ہمیشہ کمفرٹ لگتا تھا۔ اس پر اس نے میچنگ سٹالر لیا اور پھر بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنا کر آہستہ سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ GPS بھی اپ ڈیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اور پاور بینک فوراً اپنے پرس میں ڈالا اور سفری بیگ شولڈر پر لٹکایا۔ دیوار گیر گھڑی پر اس کی نظر پڑی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ آج تو رات کے تک پہنچوں گی، چلو امی بابا کو سرپرائز ہی سہی، یہ کہہ کر وہ مسکرائی اور اسٹڈی ٹیبل سے اپنی چابیاں اٹھائیں اور ہاسٹل کا دروازہ اچھے سے لاک کر کے وہ باہر نکل آئی۔ موسم بدل رہا تھا۔ ستمبر کی 25 تاریخ تھی، لیکن اب تک سٹل گرمی تھی، لیکن راتیں سرد ہو جاتیں تو پنکھا بند کر کے کمبل اوڑھنا پڑتا تھا۔ ہائے میرے مری کا سہانا موسم تو اس وقت شدید ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں میرے علاقے کے لوگ، ایک میں ہوں کہ نہ جانے کب تک اس اسٹڈی کی وجہ سے اپنے شہر سے دوری سہنی پڑے گی۔ وہ چلتے چلتے سوچتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاسٹل سے ذرا فاصلے پر ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا۔ وہ ہمیشہ سے یہاں سے ہی ٹرین میں بیٹھتی تھی۔ یہاں لوگوں کی زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی تھی، اکا دکا مسافر ہی یہاں بیٹھے دکھائی دیتے۔ اس اسٹیشن پر لوہے کے 3 بینچ فاصلے پر رکھے ہوئے تھے جو آج بالکل خالی تھے۔ وہ ان میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گئی۔ 7:30 ہو چکے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ٹرین نے آ جانا تھا۔ اسے بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، موسم آہستہ آہستہ خراب ہونے لگا۔ ابھی ٹرین آ جائے گی، اس نے خود کو تسلی دی۔ ہوا میں خنکی ایک دم سے بڑھ گئی اور اس کے ہونٹ ڈرائی ہونے لگے تو اس نے ہینڈ بیگ سے اپنی چیپ سٹک نکالی اور ہونٹوں پر لگا لی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بک کھول کر پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں ایک مال گاڑی آہستہ رفتار سے اس کے پاس سے گزرنے لگی تو وہ اپنی بک سے نظر ہٹا کر اسے گزرتا ہوا دیکھنے لگی۔ گاڑی جوں ہی گزری تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ اس کے بالکل سامنے پٹریوں سے پار پلیٹ فارم کے خالی بینچ پر ایک درمیانی عمر کا مرد دکھائی دیا،
جس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس نے سفید رنگ کا ہوڈ پہنا ہوا تھا جس نے اس کے آدھے چہرے کو ڈھک رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرانی سی لالٹین تھی جو جل رہی تھی، لیکن اس کے بیٹھنے کا انداز بے حد عجیب تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور جو پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی وہ اس کے جسم پر کافی کھلی ڈلی اور پرانے سٹائل کی تھی۔ یہ ڈریس اس زمانے کے حساب سے بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے کھلے پائنچے کی پتلونیں تو 1980 میں پہنی جاتی تھیں۔ عائشہ کو بے حد حیرانگی ہوئی۔ اسے لگا جیسے 1980 کے دور کی بھولی بھٹکی آتما آج کے دور میں کہیں سے آ گئی ہو۔ کم از کم ڈریس تو اس دور کا پہن لیتی۔ وہ طائرانہ نگاہوں سے جائزہ لیتے لیتے خود ہی مسکرا دی کہ اچانک اس مجہول نظر آنے والے آدمی نے سر اٹھایا۔ ہوڈ ایک دم سے اس کے چہرے سے سرکا اور پھر عائشہ کی طرف نگاہ اٹھا کر اس نے دیکھنا شروع کر دیا تو عائشہ ایک دم سے گڑبڑا سی گئی۔ اسے لگا جیسے وہ جو سوچ رہی ہے اس شخص نے سن لیا ہے۔ اسے ایک دم سے ایمبیرسنگ فیل ہونا شروع ہو گیا تو اس نے فوراً کتاب کھول لی اور بے مقصد صفحوں کو الٹنے پلٹنے لگی۔ وہ شخص اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ دونوں ٹانگوں کے گھٹنوں کے درمیان میں رکھے ہوئے تھے۔ عائشہ نے جب دوبارہ کتاب سے نظر ہٹا کر اس آدمی کی طرف دیکھا تو اسے یہ جان کر بڑی پریشانی ہوئی کہ وہ آدمی مستقل اسی کو گھور رہا ہے اور اس کی آنکھوں کی وحشت کا مرکز خود کو محسوس کرنے کے بعد وہ ایک دم سے انکمفرٹ سی ہو گئی۔ اچانک ہی اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے بازوؤں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں اسے اسٹیشن ماسٹر کی آواز آئی تو وہ چونک گئی۔ ان کی آواز سن کر وہ ایک دم جہاں مطمئن ہوئی وہیں اس کے دل کی گھبراہٹ بھی کم ہو گئی۔ بٹیا مری جا رہی ہو کیا؟ وہ اسے جانتے تھے۔ اس نے ادب سے انہیں سلام کیا اور پھر آہستہ سے کہا، جی چاچا جی، آپ کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں بٹیا۔ چھٹیاں ہو گئیں کیا؟ جی بس ایک ہفتے کی، تو سوچا امی بابا سے مل لوں۔ اچھا کیا، وہ سر ہلا کر بولے۔ بٹیا اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ تو عائشہ نے احتراماً انہیں جواب دیا، جی جی چاچا جی کہیے۔ بٹیا آج اماوس کی رات ہے، آج ٹرین کا سفر نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ او چاچا جی اماوس کی رات ہے تو کیا ہوا؟ یہ سب پرانی باتیں ہیں، میں نہیں مانتی ان باتوں کو۔ تو وہ فکر مندی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم بہت پیاری بچی ہو، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ خوبصورت لڑکی کو اماوس کی رات بہت بھاری پڑتی ہے، انہیں باہر یوں نہیں نکلنا چاہیے۔ اس رات بھوت پریت بہت طاقتور ہو جاتے ہیں اور اپنے شکار کی تلاش میں بھی رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عائشہ انہیں جواب دیتی، اچانک ان کا موبائل بجنے لگا تو وہ اسے کان سے لگائے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ سردی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ عائشہ ان کے جانے کے بعد فکر مند سی ہوئی۔ پورا اسٹیشن آج عجب ویرانی دکھا رہا تھا۔ تبھی عائشہ چونکی۔ وہ مجہول سا دکھائی دینے والا آدمی اب بینچ پر بیٹھا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا تو وہ بڑی حیران ہوئی۔ یا اللہ، یہ ایک دم سے کہاں چلا گیا؟ اس نے دائیں بائیں نظریں گھمائیں، ایسا لگتا ہے جیسے غائب ہو گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے اس خیال کو جھٹکا۔ جانے کیوں عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اتنے میں ٹرین کی وسل سنائی دینے لگی۔ اسٹیشن کی گھڑی میں پورے 8 بج گئے تھے۔ جوں ہی گاڑی رکی تو وہ فوراً اس میں چڑھ گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہی گاڑی آہستہ آہستہ رینگنے لگی اور پھر لمحہ بلمحہ اس کی رفتار میں
اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جو ہی گاڑی اسٹیشن سے نکلی، اچانک ہی اس ریل گاڑی کی بوگی میں زرد رنگ کا بلب کبھی تیز اور کبھی مدھم جلنے لگا۔ اس نے بلب کی طرف ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور پھر اپنے سامان کو سائڈ پر رکھا۔ پھر اس کی نظر بوگی کے آخری سرے تک گئی۔ پوری بوگی میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس نے بڑی حیرانگی سے سوچا کہ آج بوگی بالکل ہی خالی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ اس بوگی کی اکیلی ہی مسافر ہے۔ وہ کھڑکی والی سیٹ کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ شیشے سے باہر سیاہ رات کی چادر تنی ہوئی تھی۔ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی ڈبے میں آیا ہو، کیونکہ قدموں کی دھمک واضح سنائی دے رہی تھی، تو وہ الرٹ ہو کر سامنے اور پیچھے دیکھنے لگی۔ نظر تو کوئی نہیں آ رہا تھا، لیکن پاؤں کی آواز واضح تھی۔ پھر اسے اپنے کانوں کے بالکل قریب ایک سرگوشی سنائی دی، عیشا۔ اس نے اس کا نام پکارا تھا، تو وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آواز بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ قدموں کی آوازیں بھی اسے اپنے قریب ہی سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت سارے لوگ ہوں، مگر اس پوری بوگی میں وہ اکیلی لڑکی صرف ایک زرد بلب کی روشنی میں ڈری ڈری آنکھوں سے ادھر ادھر بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا، تو اس نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا، اور جوں ہی بوتل منہ سے لگائی تو بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری، اور اسے اچھو سا لگ گیا، کیونکہ اسے اپنے سامنے والی سیٹ پر وہی مجہول سا آدمی گھٹنوں میں ہاتھ دیے بیٹھا ہوا جب دکھائی دیا تو اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ یہ اچانک سے کہاں سے آ گیا؟ اس کے آنے کا تو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ سیٹ پر مزید سکڑ سمٹ کر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بوتل کا سارا پانی اس کے پیروں میں بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی بلب تیز تیز جلنے بجھنے لگا، اور ٹرین کی تمام کھڑکیاں بھی ایک دھماکے سے کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ وہ کبھی ان کھڑکیوں کی طرف دیکھتی اور کبھی اس آدمی کی طرف، جو اس کی طرف اپنی وحشت ناک سرد نظروں سے اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، جیسے کسی شکاری کو اپنا متوقع شکار مل جاتا ہے تو وہ اس سے پہلے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ عیشا نے تھوک نگلا اور ڈرتے ڈرتے بولی، کون ہیں آپ؟ تو وہ ایک دم اسے پریشان نظروں سے پہلے دیکھنے لگا، اور پھر ایک دم سے منہ کھول کر ہنسا۔ اس کے دانت انتہائی پیلے اور منہ سے عجیب گندی سی بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس کی ہنسی انتہائی مکروہ اور دل کو چیر دینے والی تھی۔ اسے پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ کر عیشا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اسے لگا کہ اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ پھر وہ ہنستے ہنستے بین کرنے والے انداز میں رونے لگا، تو عیشا بھی ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ اسے لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ اس آدمی کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک اور ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ عیشا نے خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اس کی بدبودار سانسیں عیشا کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں تو اس کا دل متلانے لگا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس بوگی میں اس آدمی کی شکل کے کئی مرد موجود تھے، اور ان سب کی آنکھیں سفید تھیں، اور وہ سب کے سب اسے گھورتے گھورتے اس کے نزدیک آتے جا رہے تھے۔ عیشا کو اپنا دل بند ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگا۔
کہ اچانک ہی اس کے موبائل کی بیل بجی، جس کی رنگ ٹون آیت الکرسی پر لگی ہوئی تھی۔ آیت الکرسی کی آواز جوں جوں بلند ہونے لگی تو اچانک ہی ان سب پر موت کی خاموشی طاری ہو گئی، اور وہ سب اب عشاء کو غصیلی نظروں سے گھورنے لگے۔ ایک دم ٹرین کو زوردار جھٹکے بھی لگنا شروع ہو گئے تو عشاء ایک دم سے سیٹ پر جا گری، اور اس نے اپنی سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جس رفتار سے ٹرین کو جھٹکے لگ رہے تھے، اسے لگا کہ جیسے وہ منہ کے بل زمین پر گر جائے گی۔ اچانک ہی اس کی زبان پر سورہ ناس جاری ہو گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف فون پر آیت الکرسی اور دوسری طرف اس کے منہ سے سورہ الناس کی آوازیں بلند ہوتے دیکھ کر اس کے ارد گرد نظر آنے والی یہ غیر انسانی مخلوق، جو خدا جانے جن تھی یا بھوت، ایک دم سے غائب ہو گئے۔ ٹرین اسی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، لیکن عشاء نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پڑھنا ترک نہ کیا۔ اللہ اللہ کر کے ٹرین اسٹیشن پر جا رکی تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے ٹرین سے نیچے اتری۔ مری کے ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس کا دل تسلی میں آیا، اور اب وہی ہجوم اس ٹرین پر چڑھ رہا تھا، اور اس نے غیر ارادی طور پر پلٹ کر اس بوگی کی طرف جب دیکھا جس میں اب بھی بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا، اور اس کے شیشے کے پاس وہی آدمی اسے سرد نگاہوں سے اپنے جھکے کندھوں کے ساتھ اسے گھورتا ہوا نظر آیا۔ عشاء کی اس سے جب نگاہ ٹکرائی تو وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ ارد گرد کے لوگ اسے یوں بھاگتا دیکھ کر بے حد حیران ہوئے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور اسٹیشن سے باہر آئی، جہاں سے اس نے جلدی سے ایک اوبر لی اور اسے اپنے گھر کی لوکیشن سمجھا کر گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کے جسم کی کپکپاہٹ ابھی بھی جاری تھی۔ مری تک ٹرین کا یہ سفر انتہائی لرزا دینے والا تھا، جو عشاء کی میموری میں ایک بھیانک یاد بن کر ہمیشہ کے لیے اٹک گیا۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ سچی خوفناک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل ہارر سٹوری ود ماہر کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایسی مزید سچی کہانیوں کے ساتھ۔